صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب التیمم، بس چند حدیث اب اس باب کی رہ گئی ہیں۔ آج ہم حدیث پڑھیں گے، طویل حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درس میں یہ مکمل ہوتی ہے یا دو دروس میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے باب کا الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء، کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کے پانی کے حکم میں ہے جو اس کے لیے بجائے پانی کے کافی ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تیمم اس وقت تک کے لیے کافی ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو، یعنی کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں امامت فرمائی، یعنی ان کو تیمم کی ضرورت تھی، یعنی کوئی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وضو کے بجائے تیمم کیا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی، یعنی تیمم کی حالت میں نماز پڑھانا بھی جائز ہے۔ اور یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ زمین پر نماز پڑھنے اور اس کے ساتھ تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ سارے جو لائے ہیں اقوال امام بخاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم جو ہے یہ وضو کا قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے، اور جس طرح سے وضو اور غسل سے پاکی ہو جاتی ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے تیمم سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب تیمم کر لیا تو اس سے کئی نمازیں ایک شخص پڑھ سکتا ہے، اور فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جب جس طرح وضو ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے، انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور جب جیسے وضو ٹوٹا تو نیا وضو کرنا پڑے گا، اسی طرح سے اگر کسی طرح کا تیمم جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ تو عنوان ہے، اور اسی میں ایک اور جو بحث انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی زمین ایسی ہے جس میں سیم اور تھور ہے اور وہ کاشت کے قابل نہیں ہے، تو اس پہ بھی علماء نے بحث کی ہے کہ کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو عام علماء کا خیال ہے کہ وہ مٹی ہے بہرحال، اور اس پہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی مٹی ہو جس پہ فصل اگ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ تھوڑی ریتلی ہے یا پتھریلی ہے یا اس طرح کی کوئی جگہ ہے لیکن اس کے اوپر مٹی اور گرد موجود ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث جو اس ضمن میں ہے یہ حدیث نمبر 337 ہے، اور یہ حدیث حضرت عمران سے روایت ہے۔ عن عمران قال كنا فی سفر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، کہ ہم رات کو بھی چلتے رہے یہاں تک کہ ہم رات کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ وقعنا وقعة ولا وقعة احلى عند المسافر منها، اور ہم سب کے سب جیسے گر پڑے، یعنی نیند نے ہمیں ڈھا لیا، اور ایسی نیند آئی کہ جیسی کسی مسافر کو بالکل جو بے ہوش کر دیتی ہے، یعنی جو بڑی مزے کی نیند آئی، گہری نیند، جیسے صبح کے وقت جب رات ساری انسان جاگ رہا ہو تو فجر سے پہلے جیسے گہری نیند آ جاتی ہے، تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایسی میٹھی نیند آئی کہ جو کسی مسافر کو نہ آئی ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں فما ایقظنا الا حر الشمس، اور ہماری آنکھ نہ کھلی یا ہمیں جاگ نہ آئی یہاں تک کہ جب ہمیں سورج کی حرارت محسوس ہوئی، یعنی سورج کی حرارت سے، تپش سے ہماری آنکھ کھلی۔ او کان اول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے فلاں اٹھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ یسمیہم ابو رجاء فنسی عوف، ابو رجاء جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بیان کی تھی لیکن حضرت عوف جو ہیں، جو آگے جنہوں نے بیان کیا، وہ نام بھول گئے۔ ثم عمر بن خطاب، پھر چوتھے نمبر پہ عمر بن خطاب رابع، چوتھے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب اٹھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے نہیں تھے، حتی یکون هو یستیقظ، یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو جائیں۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ لَأَنَّ لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا عالم پیش آ رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ خواب کے عالم میں آپ کو وحی آ رہی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو، تو لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اٹھایا نہیں کرتے تھے۔ فلم مستيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر کیا مشکل آ گئی ہے، وکان رجلا جلیدا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت بہادر آدمی تھے، یعنی وہ ایسے جھجک والے آدمی نہیں تھے یا زوردار آدمی تھے۔ فکبر فرفع صوتہ بالتکبیر، تو کیا ہوا کہ انہوں نے تکبیر بیان کی، اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے اور اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے۔ فما زال یکبر ویرفع صوتہ بالتکبیر، اور انہوں نے اس وقت تک تکبیر کہنی جو ہے وہ بند نہیں کی، مسلسل تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ حتی استيقظ بصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصوتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کی جو آواز تھی وہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ فلما استيقظ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، شکوا الیہ الذی اصابہم، تو لوگوں نے بیان کیا کہ ہمارے اوپر کیا مشکل آ گئی کہ بھئی یہ تو فجر ہوگی اور ہماری نماز قضا ہوگی، سورج نکلا ہے۔ فرمایا قال لا ضیر او لا یزیر، یعنی کوئی بات نہیں، ضرر کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضیر کا لفظ استعمال کیا یا یزیر کا لفظ استعمال کیا کہ جان بوجھ کے تم نے نماز قضا نہیں کی، اور اگر نماز آپ کی اس کے بغیر قضا ہو گئی ہے کسی ارادے کے اور غلطی کے، یعنی اتفاقاً قضا ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ ارتحلوا، چلو چل پڑو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام نہیں فرمایا، کیونکہ جیسے ہمیں پیچھے پتہ چل رہا ہے کہ دھوپ تھی اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ دھوپ کی تپش نے ہمیں جگایا، گویا وہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلوا، کہ یہاں سے چل پڑو، یعنی اس دھوپ میں نہیں روکے رکھا لوگوں کو۔ فرتحل فصار غیر بعید، تو چل پڑے اور ابھی زیادہ دور سفر نہیں کیا تھا، یعنی کچھ ہی آگے جا کے ثم نزل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اتر گئے اپنے اونٹوں سے اور سواریوں سے۔ ثم نزل فدعا بالوضوء فتودع، تو وضو کے لیے سب سے یعنی پانی منگوایا اور پھر وضو کیا۔ ونودی بالصلاۃ فصلی بالناس، پھر نماز کے لیے اذان دی گئی اور سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ فلما انفتل من صلاته، جب نماز سے فارغ ہو گئے، فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، تو جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو الگ ہٹ کے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سب لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ قال ما منعك یا فلان ان تصلی مع القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے فلان شخص، تجھے کس چیز نے منع کیا اپنی قوم کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے۔ قال علیک بالصعید فانہ یکفیک، کہ تمہارے لیے مٹی کافی تھی، کافی ہے، اور یعنی آپ یعنی بجائے اس کے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو چاہیے تھا کہ مٹی لیتے اور اپنے ہاتھ پر مار کر تیمم کر لیتے۔ یعنی یہاں پہ اس باب میں امام بخاری جو یہ طویل حدیث لائے ہیں وہ اس ٹکڑے کی وجہ سے لائے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ جنابت کی وجہ سے الگ ہو کے بیٹھ گیا، جب سب لوگوں نے نماز پڑھی، تھوڑا تھوڑا جو پانی تھا اس سے سب نے وضو کر لیا، لیکن غسل کے لیے پانی نہیں تھا، تو وہ شخص پریشان ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نہیں، آپ کے لیے جو پاک مٹی ہے یہ کافی تھی اور آپ اس سے تیمم کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ ثم صار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش، پھر چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے شکایت کی پیاس کی، مطلب یہ کہ لوگ وہاں سے چل پڑے، ظاہر دھوپ تھی، گرمی تھی، اور جو پانی تھا اس سے لوگ وضو کر کے نماز پڑھ چکے تھے، تو لوگوں نے راستے میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیاسے ہیں اور پانی نہیں ملتا۔ فنزلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اترے، سواریوں سے قیام کیا، فدعا فلانا، اور پھر فلاں کو بلایا، یہاں پہ بھی نام بھول گئے ہیں، کانے یسمیہ ابو رجاء نسیہ اوفن، تو یہاں بھی ابو رجاء نے نام بتایا ہے لیکن حضرت عوف جو ہے وہ نام بھول گئے ہیں۔ ودعا علی، تو ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اذهبا فابتغیا الماء، جائیں اور دونوں جا کے
پانی تلاش کریں۔ فانطلقا، وہ دونوں گئے، فتلقی المرأۃ بین مزداتین، تو انہیں ایک عورت ملی، ایک عورت سے ان کو انہوں نے پایا، اور وہ عورت کیا تھی کہ بین مزداتین او سطیحتین من ماء علی بعیر لہا، کہ وہ عورت جو تھی اس کے پاس دو بڑی مشکیں تھیں۔ اب اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں مشکوں کے لیے، مزداتین اور سطیحتین، دونوں مشق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مختلف قسم کی مشقیں ہوتی ہیں کہ دو بڑی بڑی مشقیں جو اس کے اونٹ کے دونوں طرف اس نے لٹکائی ہوئی تھیں اور درمیان میں خود بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال لہا، تو انہوں نے اس عورت سے کہا، این الماء، پانی کہاں ہے؟ قالت، اس عورت نے کہا، احدی بالماء امس هذه الساعة، کہ میں پانی کے پاس کل اس وقت تھی، یعنی مجھے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور کل اس وقت میں جہاں تھی وہاں پانی تھا۔ گویا وہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے پانی کی تلاش میں جانا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے، ایک دن کا سفر اور کرنا پڑے گا۔ تو نفر خلوف، اور اس نے کہا کہ اور لوگ جو میرے قافلے کے ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ نفر کے جو الفاظ ہے نا، یہ 10 سے کم لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے عربی کے اندر، کہ 10 کے قریب اس کے ساتھ اور لوگ تھے اس کے قافلے کے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ ابھی پیچھے آ رہے ہیں اور میں آگے آ گئی ہوں۔ قال لها انطلقی اذن، اب بجائے اس کے کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر کرتے اور پانی کی تلاش میں جاتے، اس کی بجائے انہوں نے اس عورت سے کہا انطلقی اذن، تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو۔ قالت الی این، کہاں چلو؟ قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو۔ قالت الذی یقال له صابی، کہ وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صابی ہیں۔ اہل عربی سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، اور جس نے اس دین کو چھوڑا وہ صابی ہو گیا۔ تو وہ عورت سمجھتی تھی کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے اذیت دی جاتی تھی، تو یہ لفظ بھی اسی طرح سے بولا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابی ہو گئے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیا۔ قالا، ان دونوں نے کہا، هو الذی تعنین، کہ ہاں وہی جو تمہاری مراد ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہاں وہ صابی ہیں، بلکہ ہاں جو تم سمجھ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، وہی ہیں جو جن کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ اگر وہ کہتے کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، وہ صابی تو نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہے، تو وہیں پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا۔ اس وقت چونکہ اس عورت سے ایک کام بھی تھا، اور ظاہر تبلیغ کی حکمت بھی یہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک گول مول الفاظ استعمال کیے کہ ہاں جو تمہاری مراد ہے وہی ہیں۔ فانطلقی، تو وہ چل پڑی۔ فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ساتھ لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وحدثہ الحدیث، اور سارا جو واقعہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ تو یہاں تک یہ واقعہ جو ہے کہ وہ خاتون جو تھی اس کو پانی ملا، اور پانی چونکہ 24 گھنٹے کے مسافت پہ تھا، تو صحابہ کرام اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے، لیکن یہاں تک جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو امام بخاری یہ حدیث جو لائے ہیں اس باب میں، وہ تیمم کے باب میں لائے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جنابت کا غسل اگر نہیں کر سکتے تو تیمم سے جنابت کا بھی اثر زائل ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بغیر غلطی کے، یعنی جان بوجھ کر کیے بغیر اگر نادانستہ نماز قضا ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ تیسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سفر میں ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام اونچا نہیں بول رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو اونچا نہیں بول رہے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کے تکبیر کہنی شروع کی لیکن براہ راست نہیں جگایا۔ اور پھر یہ کہ پوری جماعت کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پوری جماعت جو ہے وہ اذان کہہ کے اور جماعت کے ساتھ نماز دہرا نہیں لے، پڑھ لے تو یہ بھی سنت ہے۔ تو باقی مسائل انشاءاللہ ہم حدیث اگلی دفعہ جو پڑھیں گے، باقی چیزیں اس میں پڑھیں گے۔ یہ طویل حدیث ہے اور آگے دلچسپ واقعہ ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔